انگریزوں نے جب بر صغیر پہ قبضہ کیا اور انہوں نے یہاں کی سوسائٹی کا، یہاں کے لوگوں کا مطالعہ اور اسٹڈی کی، تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی کوشش کی کہ ہم یہاں کی ٹرمز، ٹریڈیشنز، یہاں کے ریت روایت اور جو ان کا انفراسٹرکچر ہے سوسائٹی کا، وہ ٹوٹلی بدل کے رکھ دیں۔ تو انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں ہمارے معاشرے کے اندر کی اور ہر چیز کو تقریباً بدل کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے مولوی جو پڑھا لکھا آدمی تھا، جس کا سٹیٹس سب سے اونچا تھا، اسے انہوں نے آسمان سے لا کے زمین پہ گرایا اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کمی کمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ تو مولوی کو سرکاری سرپرستی اس کی ختم کی، ہٹایا، اور اسے بندے بندے کا محتاج کر کے جہاں معاشرے کے اندر پایا جانے والا کمہار، نائی یا موچی تھا، اس سٹیٹس کے برابر کر دیا، تاکہ یہ جو ان کی علامت ہے مذہبی اور ان کا سب سے مضبوط پلر ہے مسلمانوں کا، اس کو ختم کیا جائے اور اس کو بالکل اس سوسائٹی سے ہٹا کر جو ہے وہ اس لیول پہ لے کے آئے کہ معاشرے کے اندر جہاں جس طرح کمی کمین ہوتے ہیں، اس طرح ایک مولوی جو مولانا صاحب تھے، امام تھے، اور سب سے عظیم شعبہ ان کا تھا اور سب سے بڑی ڈیوٹی ان کی تھی، انہیں پکڑ کے انہوں نے اب کمی کمین کے ساتھ ملا دیا۔ اسی طرح خان سامان، جسے اس دور میں وزیر مالیات کہا جاتا تھا، اسے پکڑ کے انہوں نے شیف کا نام، شیف کو دے دیا، بنا دیا اور نام دے دیا باورچی کا، جو آپ کا کھانا بناتا ہے، اس کو خانے ساما سے خان ساما کر دیا۔ تو لوگ وہ اصل حقیقت ہی بھول گئے کہ اصل یہ لفظ کیا تھا اور یہ عہدہ کیا تھا۔ اسی طرح مسلم بر صغیر دور کے اندر صوبے دار گورنر کو کہتے تھے، جو اس پورے صوبے کا مالک ہوتا تھا۔ تو اس صوبے دار کے سٹیٹس اور رینک کو پکڑا اور اس کے عہدے کو پکڑا اور ایک نان گزیڈٹ عہدے میں تبدیل کر دے، صوبے دار کا نام دے دیا۔ تو گورنر کا عہدہ اٹھا کے بالکل زیرو پہ لے آئے۔ اسی طرح امامہ، پگڑی، جو ہماری عزت وقار کی علامت تھی اور ہمارے معاشرے کا ایک جزء لازم تھا، اسے پکڑ کے چوکیدار اور نوکر کو پہنا دیا۔ اور آپ دیکھ لیں بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر جب آپ انٹر ہونے لگتے ہیں تو وہاں وہ بڑا اونچے ترے والی، شملے والی جو ہے پگڑی باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے گیٹ کھول رہے ہوتے ہیں، اور وہاں بعض اوقات مختلف ان کے حصوں کے اندر بعض اوقات وہ سرونگ ویٹر بھی وہی ہوتے ہیں جنہوں نے پگڑی پہنی ہوتی۔ تو جو پگڑی عزت وقار کی علامت تھی، اسے چوکیدار اور ویٹر بنا دیا، اس کے اندر تبدیل کر دیا۔ ٹیپو سلطان عظیم ایک مسلمان بادشاہ تھے، اپنی ریاست میسور کے وہ حکمران تھے، تو انہوں نے پکڑ کے ٹیپو کا نام کتے کو دے دیا، جن سے انگریز ٹیپو سلطان جس سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے، تو اس کا نام بھی بدل کر اپنے کتے کا نام رکھ دیا۔ اسی طرح خلافت ختم ہوئی اور طریقے خلافت شروع ہوئی، تو انہوں نے اس کے اندر بھی تبدیلی شروع کر دی کہ جو ہم خلیفہ، ہمارا حکمران تھا، وارث تھا مسلمانوں کا، انہوں نے نائی کو ٹائٹل دے دیا خلیفہ کا، کہ نائی جو ہے وہ آپ کا خلیفہ ہے۔ تو یہاں تبدیلی کر دی۔ اس طرح راجے جو تھے، جو بڑی خلافت یا بڑی حکمرانی کے نیچے ہوتے تھے، خلیفہ یا امیر کے نیچے، بادشاہ کے نیچے ہوتے تھے، شہزادے تھے، تو انہوں نے پکڑ کے حجام کو راجے کا ٹائٹل دے دیا کہ یہ راجے تمہارے کون ہیں؟ وہ جو تمہاری زلف تراشنے والے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے تبدیلی کی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں پر عدالتوں کے اندر دیکھ لیں، ایک کوٹ اور ٹائی کے اندر بیٹھا ہوا جج آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا جو آدمی ہوتا ہے اس نے شیروانی پہنی ہوتی ہے، بعض اوقات اس نے وہ جنا کیپ رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر پگڑی ہوتی۔ تو یعنی انگریز تہذیب کا پلا بڑا بندہ پڑا جو ہے وہ آگے مین کرسی چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور پیچھے اس کو پانی دینے والا، پیپر پکڑانے والا، وہ ہمارے قومی لباس کے اندر ملبوس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے سوسائٹی انفراسٹرکچر کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، تباہ کر دیا، ہر چیز کو الٹا کر کے بتایا کہ تمہاری اوقات یہ ہے، تم یہاں تک آ سکتے ہو، اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے۔ تو آج ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے ماضی سے پیار ہونا چاہیے اور اس پہ فخر کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے پیچھے انسان کو چلنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے، جب 1843 کے اندر انگریزوں نے سلیبس یہاں کا مرتب کیا، پہلا سکول شروع کیا، اپنی ایجوکیشن کو سٹارٹ کیا، ہماری ایجوکیشن کے اداروں کو تباہ کر کے، انسٹیٹیوٹ کو برباد کر کے، تو اس وقت برطانیہ کے اندر پاسنگ مارکس جو تھے وہ 66%، 66% تھے، اور یہاں کے انہیں 33% رکھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ذہین اور انٹیلیجنٹ نیشن اور قوم ہیں اور تم جڈ اور جاہل ہو،
لہٰذا تمہارے لیے 33% کافی ہے کہ تم پاس ہو جاؤ، اور ہماری قوم جو بریٹن ہے، جو یورپین ہے، وہ 66% لے گی۔ اور حیرت یہ ہے کہ اتنے تقریباً 2.25 صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارا وہ لیول ہی کسی نے چینج نہیں کیا۔ ہم 33% پہ اپنے بچوں کو پاس کروا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ 100 میں سے 2 اس سے ضائع کر کے کس طرح لے کے ہم نے بڑا جو ہے وہ تیر مار لیا یا ہم نے بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی۔ اور ادھر آج بھی ان کا پاسنگ مارکس لیول جو ہے وہ 66% ہے۔ تو انہوں نے ہمارے یعنی انٹیلیجنٹ لیول کو ہی بدل دیا اور خود کو ثابت کیا کہ ہم ذہین فتین قوم ہے اور تم جاہل قوم ہو۔ حالانکہ ان چیزوں کو انسان کو بدلنا چاہیے اور اپنے ماضی کی طرف دوڑنا چاہیے اور اپنی ریت و روایت کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔